حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حجاز، مکہ اور مدینہ کے ارادے سے نکلا اور کسی کو اپنا رفیق سفر نہ بنایا۔ بس میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ بیابان علاقہ میں جا پہنچا تو شاید سفر ختم ہو چکا تھا اور میں ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اسی صحرا میں ایک درخت نظر آیا جس کی شاخیں گری ہوئی تھیں اور ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، پتے بھی بہت تھے۔ میں نے دل میں کہا، اس درخت کی طرف چلتا ہوں اور اس کے سایہ میں بیٹھتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ فرما دیں۔ پس جب میں اس درخت کے تک پہنچا اور اس کے قریب آ گیا اور اس کے سایہ میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو اس کی ٹہنیوں میں سے ایک نے میرے چمڑے کے تھیلے کو پکڑ لیا تو وہ بچا کچا پانی بھی بہہ گیا، جس سے مجھے زندگی کی کچھ امید تھی تو مجھے ہلاکت کا یقین ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو درخت کے سایہ میں ڈال دیا اور ملک الموت کے انتظار میں لگ گیا تاکہ میری روح قبض کرے۔ تو میں نے اچانک ایک غمگین آواز سنی جو غمگین شخص کے دل سے نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، الہی سیدی مولائی، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو آپ اس کو مزید بڑھا دیں تاکہ یا ارحم الراحمین آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں اٹھا اور اس آواز کی طرف چلنا شروع کر دیا تو میں نے ایک حسین چہرہ دیکھا۔ حسین صورت آدمی کے پاس پہنچ گیا جو ریت پر پڑا ہوا تھا اور گدھ اس کو چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے اور اس کے گوشت کو نوچنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا، اے ذوالنورین، جب توشہ سفر ختم ہو چکا اور پانی بہہ چکا تو موت اور فنا ہونے کا یقین کر بیٹھا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے رونے پر ترس کھایا اور جو میں نے اس کے ساتھ ہوتے دیکھا اس پر رونے لگ گیا۔ بس میں اسی حالت میں تھا کہ کھانے کا ایک پیالہ میرے سامنے تھا اور اس نے زمین پر ایری ماری تو پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے ذوالنورین، کھاؤ اور پیو، تم بیت اللہ شریف ضرور پہنچو گے، لیکن اے ذوالنورین مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر اس کو پورا کرے گا تو تمہیں اجر و ثواب ہوگا۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے دینا اور دفن کر دینا اور درندوں اور پرندوں سے چھپا دینا، پھر چلے جانا۔ جب تو حج ادا کر چکے گا تو بغداد شہر پہنچے گا اور باب الزعفران سے داخل ہوگا تو وہاں پر بچوں کو کھیلتا ہوا پائے گا، ان پر رنگ برنگے کپڑے ہوں گے اور تو وہاں پر ایک کم سن نوجوان کو بھی ملے گا جس کو کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر پا رہی ہوگی۔ اس نے ایک کپڑے کے ٹکڑے سے اپنی کمر کو کسی ہوگی اور ایک کپڑا اپنے کندھے پر ڈالا ہوگا، اس کے چہرے پر آنسوں کے آثار سے دو سیاہ لکیریں پڑی ہوں گی۔ جب تو اسے ملے تو یہی میرا بیٹا ہوگا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب اس کی بات سے فارغ ہوا تو اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک چیخ ماری کہ دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاس میرے سامان میں ایک قمیض تھا جس کو میں اپنے سے دور نہیں رکھتا تھا، پس میں نے ان کو اسی پانی سے نہلایا اور کفنایا اور خاک میں چھپا دیا اور بیت اللہ شریف کی طرف چل پڑا، حج کے اعمال ادا کیے اور روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے نکل پڑا۔ جب زیارت سے فارغ ہوا تو بغداد شہر چل دیا۔ بس میں اس میں عید کے دن پہنچا اور بچوں کے پاس گیا جو کھیل رہے تھے اور ان پر رنگ برنگے کپڑے تھے۔ پھر میں نے نظر دوڑائی تو وہ نوجوان موصوف بیٹھا ہوا تھا، اسے کوئی بھی قیمتی سے قیمتی شے علام الغیوب سے بے توجہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمہ ظاہر تھا اور چہرے پر آنسوں کے آثار تھے، دو سیاہ دھاریاں تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، الناس كلهم للعید قد فرحوا وقد فرحت انا بالواحد الصمد، الناس كلهم للعید قد صبغوا وقد صبغت ثياب الذل والكمد، الناس كلهم للعید قد غسلوا وقد غسلت انا بالدمع للكبد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے انسان عید کی خوشی منا رہے ہیں اور میں واحد صمد اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں۔ سارے لوگ عید کے لیے خوشبو لگا کر آئے ہیں اور میں نے ذلت اور بدلی ہوئی رنگت والے کپڑوں کا رنگ لگا لیا ہے۔ سارے لوگ عید کے لیے غسل کر کے آئے ہیں اور میں نے جگر کے آنسوں کے ساتھ غسل دیا ہے۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، میرے والد کے قاصد کے لیے خوش آمدید۔ تو میں نے اسے کہا، آپ کو کس نے بتلایا؟ میں قاصد ہوں اور آپ کے والد کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا، اس نے جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے انہیں صحرا میں دفن کیا ہے۔ اے ذوالنورین، تو سمجھتا ہے کہ تو نے میرے باپ کو صحرا میں دفن کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے والد کو سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، لیکن تم میرے ساتھ میری دادی کی طرف چلو۔ اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب دروازے تک پہنچا تو ہلکا سا کھٹکھٹایا اور ایک بڑھیا ہماری طرف کو آئی۔
جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی اس نے میرے حبیب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھا ہے، اس کو خوش آمدید۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے؟ کہنے لگی جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے اسے کفن بھی دیا ہے اور یہ کفن تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اے ذوالنورین، مجھے اپنے پروردگار کے عزت و جلال کی قسم، میرے بیٹے کے چیتڑے پر اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پھر کہنے لگی اے ذوالنورین، میری آنکھوں کے ٹھنڈک، دل کے ٹکڑے، میرے بیٹے کو تو نے کس طرح الوداع کیا؟ ذرا اس کو بیان تو کر۔ میں نے اسے کہا میں نے اسے بے آب و جنگل میں ریت و پتھروں کے درمیان اکیلے چھوڑا ہے۔ جو کچھ اس نے اپنے پروردگار سے امید باندھی تھی وہ اسے نصیب ہو گئی۔ جب بڑھیا نے سنا تو بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے غائب ہو گئی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، زمین میں اتار دیا گیا۔ میں گھر کے کونے چھاننے لگا لیکن ان کو نہ پایا۔ پھر میں نے ایک ہاتف سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا اے ذوالنورین، اپنے آپ کو نہ تھکا، ان کو فرشتوں نے طلب کر لیا ہے لیکن وہ بھی ان کو بھی نہ مل سکے۔ میں نے کہا پھر وہ کہاں گئے؟ کہا کہ یہ شہدائے مشرکین کی تلواروں سے فوت ہوتے ہیں اور یہ محبین رب العالمین کے شوق میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کو قادر مطلق بادشاہ کے سچے مقام کی طرف نور کی سواری میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس میں نے چمڑے کا جو برتن گم پایا تھا وہ بھی مل گیا اور وہ کفن جو میں نے اسے پہنایا تھا اس کو بھی اسی برتن میں لپٹا ہوا پایا جس طرح سے پہلے لپٹا ہوا تھا۔ اللہ نے ان سے راضی ہو اور ان کی برکات سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میرے بھائیوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ واقعہ مذکورہ اولیاء کی کرامات پر مشتمل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عزت بخشی۔ یہ کرامات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہیں جس کے حق میں چاہیں ظاہر کر دیں، اور اگر نہ چاہیں تو اولیاء کرام کے حق میں تو کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں ان کے طلب کے باوجود ان کے معجزات کو بھی ظاہر نہ کریں، اور بعض اوقات ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہ کریں، جیسا کہ نوح علیہ السلام